قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا مٹی سے، پھر فرمایا تم ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ جبکہ اس وقت مسیحیوں کا حال یہ ہے، مسلمانوں کو تہمت لگاتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اہمیت نہیں دیتے واقعی انبیاء کی طرح، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم تمہارے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ناظرین آئیے ان کے اعتراضات سنیے اور اس کے بعد آپ جواب سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ جو لوگ مجھے نہیں جانتے، میرا نام نغمہ ہے، میں بمبئی میں پلی بڑی جنمی ہوں۔ میری ممی مسلم ہے، میرے پتا جی ہندو ہیں اور میں کرسمس پر پیدا ہوئی، اسی لیے شاید پوری دنیا میرا جنم دن مناتی ہے۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جات پات میں میں نہیں مانتی، یشو بھی دھرم کے لیے نہیں آئے تھے، یشو پیار بانٹنے کے لیے، ستیہ بانٹنے کے لیے اور ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور لوگ فلم سٹاروں کے دیوانے ہیں، لوگ کرکٹرز کے دیوانے ہیں، کھلاڑیوں کے دیوانے ہیں، لیکن میں پرمیشور کے پتر کی دیوانی ہوں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو ہمارے لیے، ہمیں اننت کال کا جیون دینے کے لیے بھیجا ہے۔ سوال ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں کئی یکسانیت ہے لیکن اختلاف بھی ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ترجیح دیتے مسلمان سے زیادہ، اور ہم مانتے ہیں خدا کا بیٹا ہے اور خدا بھی ہے، مانتے ٹرینٹی میں، لیکن مسلمان اسے عام پیغمبر مانتے ہیں۔ اور قرآن میں جب کہا گیا ہے کہ انہوں نے کئی چمتکار کیے، کئی معجزہ کیے، معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے، مردوں میں جان ڈالی، تو انہیں عام پیغمبر کیوں مانتے ہیں؟ سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانو۔ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ عام پیغمبر نے، حدیث میں ذکر آتا ہے کہ 5 عظیم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام، عام پیغمبر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے، اور ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، ٹرانسلیٹڈ کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ چمتکار کے ذریعے، معجزہ کے ذریعے، وداؤٹ اینی میل انٹرونشن پیدا ہوئے، بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جو لوگ کو کوڑ تھا انہیں صحیح کیا اللہ کی مدد سے۔ مسلم اور عیسائی ایک ساتھ جا رہے، بھائی صاحب نے صحیح کہا، جب ایک ساتھ جا رہے ہیں تو اختلاف کیوں؟ سب سے اہم اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے۔ جب کہتے ہیں گاڈ، سن آف گاڈ، دے بلیو ان ٹرینٹی، خدا کو، خدا کا بیٹا کو، ہولی اسپرٹ کو، لیکن یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ یہ ایک اہم اختلاف ہے۔ چھوٹے اختلاف اور ہے، سب سے اہم اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ جب آپ بائبل پڑھیں گے، میں طالب علم ہوں ذکر مذاہب کا، میں بائبل پڑھ چکا ہوں، بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو۔ اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھا سکے مجھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں بنا کوئی شک کے، بنا کوئی شبہ کے، اور کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، میں کرسچن بننے کو تیار ہوں آج ہی۔ میں باقی مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اسلام اور دیگر مذاہب کے طالب علم نہیں ہیں۔ میں اپنے آپ کو، اپنے سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے
بنا شک کے بنا شبہ کے. جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے میں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد میرے خدا میرے سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 مائی فادر از گریٹر دین آل, خدا سب سے زیادہ عظیم ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دی اسپرٹ آف گاڈ, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دی فنگر آف گاڈ, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. As I hear I judge, جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. As I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں, اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے, انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھے. اب پورے بائبل میں ورڈ کرسچینٹی بائبل میں ہے ہی نہیں. پورے بائبل کی آپ چھان کرو, ورڈ کرسچینٹی از ناٹ دیر ان دا بائبل. ایک ورڈ ہے کرسچین ان دا بک آف ایکٹس, وہ لقب دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, کرسچین لقب. آپ آگے پڑھتے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں The words that you hear are not mine but my Father's who has sent me. جو آپ الفاظ سن رہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, وہ خدا کے ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں This is life eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. اور اب یہ جان لو خدا ایک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس خدا نے بھیجا. اور صاف الفاظ میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. اے اسرائیلو سنو, جیزس آف نازرت, جیزس جو نصارہ کے تھے, a man approved of God, ایک انسان ہے جس کو خدا نے چنا آپ کے بیچ, amongst you by wonders and miracles, اور اس کے ذریعے چمتکار دکھائے, معجزہ دکھائے. ونڈرز اینڈ miracles which God did by him, اور خدا نے ان کے ذریعے کیے. تو یہ صاف بائبل کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, عام نہیں تھے لیکن پیغمبر تھے, لیکن خدا نہیں تھے, اور جتنے بھی چمتکار معجزہ کیے وہ خدا نے ان کے ذریعے کیے. اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ عیسائی لوگ کی غلط فہمی ہے کہ ان کے فادر, ان کے پریسٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جہاں کہا گیا ہے بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے تو آپ کیوں کہنا چاہتے؟ اسی لیے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرتے ہیں. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تو میرے حساب سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے. تو یہ کہنا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں بالکل غلط ہے. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ختنہ ہو چکی ہے, کیا کرسچن لوگ ختنہ کرتے؟ مسلمان ختنہ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے کیا آپ کو ہر ایک چیز بائبل کی فالو کرنا چاہیے. لکھا ہے بائبل میں ان دا بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 to 8 کیا آپ سور کا گوشت مت کھاؤ, خنزیر کا گوشت مت کھاؤ. بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر 65 ورس نمبر 2 to 5. ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, آپ لوگ کھاتے. حجاب کرنا ہے لکھا ہے بائبل میں 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9, فرسٹ بک آف کورنتھینز چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6. ہم حجاب کرتے, آپ نہیں کرتے. تو اسی لیے عیسائی کا مطلب یہ اگر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا, تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے. اگر عیسائی کا ماننا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا تو ہم عیسائی نہیں ہیں. لیکن عیسائی کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اور اچھے عیسائی بنو
اور اسلام کو قبول کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرو. ہوپ دا آنسر دا کوسچن. ہمارے عیسائی بھائی مسٹر ہیری نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. جس آیت کا یہ ذکر کر رہے تھے وہ تھی قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 45 آیت نمبر 45، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. Behold, the angel said, O Mary, Allah giveth glad tidings to thee of a word from him. His name shall be Jesus, the son of Mary. فرشتے کہتے ہیں مریم علیہ السلام سے، کیا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک کلام، a word from اللہ، اور اس کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا گیا ہے کلمۃ اللہ، جس کے معنی ہے a word from اللہ، اللہ کی طرف سے کلام. ہر پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہی لوگوں تک پہنچاتا تھا، لیکن قرآن مجید میں جب بھی آپ پڑھیں گے مختلف پیغمبروں کو مختلف لقب دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں لقب دیا گیا ہے خلیل اللہ، جس کے معنی ہے فرینڈ آف اللہ، اللہ کا دوست. اس کے معنی یہ نہیں کہ باقی پیغمبر اللہ کے دوست نہیں تھے، باقی پیغمبر اللہ کے دشمن تھے، یہ اس کی معنی نہیں. اگر لقب دیا جاتا ہے کوئی پیغمبر کو، اس کا مطلب نہیں باقی پیغمبر بھی وہ لقب کے مطابق نہیں ہے، کہ باقی پیغمبر وہ چیز نہیں ہے. اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کلمۃ اللہ، جس کے معنی ہے اللہ سے انہوں نے بات کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی پیغمبروں نے اللہ سے بات نہیں کی، باقی پیغمبروں نے بھی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو لقب دیا جب جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز صرف اس پیغمبر کے لیے ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلمۃ اللہ، مطلب اے ورڈ فرام اللہ، اللہ کی طرف سے کلام، وہ بے شک تھے کیونکہ پیغمبر تھے، لیکن باقی پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے کلام تھے. جو دوسری بات بھائی نے پوچھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے روح اللہ، انہوں نے حوالہ نہیں دیا. وہ ذکر کر رہے تھے قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، جہاں کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، جس کے معنی ہے اسپرٹ فرام اللہ، اللہ کی طرف سے روح. لیکن ہم جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور کئی جگہ پہ ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح انسانوں میں پھونکی. اس کا ذکر سورہ ہجر میں بھی ہے سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں، کہ اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. اس کے معنی یہ نہیں کہ سب انسان خدا بن گئے. اٹ ڈزنٹ مین اے پینتھیسٹک فارم. اس کے معنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا علم انسانوں میں ڈالا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا علم عیسیٰ علیہ السلام میں ڈالا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا بن گئے. اسی لیے قرآن کو جب پڑھنے کے لیے سارے قرآن کو ساتھ میں پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو صحیح معنی پتہ لگتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے، روح اللہ بھی تھے. اس کا مطلب وہ پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. جی ہاں ناظرین، آپ سن چکے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے عیسائیوں کے دونوں اعتراضات کا جواب دے دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں. جو 5 بڑے پیغمبر ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. تو ناظرین، ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کو وہی درجہ دیتے ہیں جو ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں پہلے آپ کے سامنے آیت تلاوت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال تو آدم کسی ہے. جیسے ہم نے آدم کو پیدا کیا ویسے ہم نے
عیسیٰ کو پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جو سلسلہ ہے وہ ایک انسان کے ذریعے سے ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی آسمانی مخلوق سے پیدا ہوئے یا پیدا ہو کر آسمان سے اتر کر نیچے آئے ہیں تو پھر آپ کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں. چونکہ وہ ایک ماں سے، ایک اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ کیسے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس پھونک سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ پیدا ہوئے. تو روح اللہ اور کلمت اللہ، کہ روح اللہ اللہ کی روح، یعنی اللہ کی طرف سے روح، کہ وہ جو نفخ تھا، وہ جو پھونکنا تھا حضرت جبریل کا، وہ حقیقت میں حضرت جبریل کا نہیں تھا، وہ اللہ کے حکم سے تھا. چونکہ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے روح تھی، اللہ کی طرف سے پھونک تھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ان کا وجود ہوا. تو ناظرین، ہم اہمیت دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسا کہ دینی چاہیے. ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں. ان کو اگر نبی نہ مانے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہم مسلمان کامل مومن بن ہی نہیں سکتے. تو یہ ان کا ایک غلط اعتراض تھا جن کے جوابات ان کو دیے جا چکے. ناظرین، میں امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا، اور شیئر کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا. اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی تازہ ترین، اچھی اور عمدہ اور اسلامک ویڈیوز آپ کو روز بروز ملتی رہیں.